إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا جو ساری کائنات کا خالق مالک مدبر حاکم تن تنہا پالنہار ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ و دیگر سامعین و سامعات، خطبے کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب۔ نبی کا خواب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے، یعنی نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ جس طریقے سے پہلے کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے خواب کا واقعہ مشہور ہے، اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے خواب کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پیغام بھیجا اور وحی بھیجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب آج ہم دیکھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنایا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی خواب دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से पूछा कि क्या किसी ने कोई ख्वाब देखा है? सहाबे किराम ने नफी में जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज मैंने एक ख्वाब देखा है जो तुम्हें सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था, मेरे पास दो आदमी आए और मुझे उठाकर अर्ज़ मुक़द्दसा या मुक़द्दस जमीन पर ले गए। वहां मैंने देखा दो आदमी थे, एक आदमी बैठा हुआ था और दूसरा आदमी खड़ा हुआ। खड़े हुए शख्स के हाथ में लोहे की एक कुंडी थी, जिसके जरिए से बैठे हुए शख्स के जबड़े में वो कुंडी डालता और पीछे गुद्दी तक फाड़ देता। इसी तरीके से वो शख्स दूसरे जबड़े में डालता और गुद्दी तक चीर देता था, जब तक वो दूसरा जबड़ा ठीक हो जाता। फिर इसी तरीके से वो अमल करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आदमी से पूछा, उन लोगों से पूछा कि ये कौन है? उन दो आदमियों ने कहा कि हम आगे चलते हैं, आप आगे चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ आगे बढ़े। क्या देखते हैं कि एक आदमी चित जमीन पर लेटा हुआ है, उसके सिरहाने एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में भारी पत्थर है, और वो पत्थर उसके जो चित लेटा हुआ शख्स है उसके सर पर मारता है और सर फूट जाता है और वो पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता है। वो शख्स पत्थर उठाने के लिए जाता है, पत्थर उठाकर वापस लाता है जब तक इसका सर ठीक हो जाता है। फिर वो इसी तरीके से अमल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इनका क्या मामला है, ये कौन लोग हैं? उन दो आदमियों ने कहा, आप आगे चलिए। आगे गए। क्या देखते हैं कि एक तन्नूर नुमा एक गढ़ा है, एक गड्ढा है, तन्नूर जिसमें रोटियां सेकी जाती हैं। हम देखते हैं होटलों में जिसमें तंदूरी वगैरह बनाते हैं, इस तरीके से एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसका मुंह तंग था और जिसका निचला हिस्सा फैला हुआ वसी था। उसके अंदर आग के शोले थे और उस गड्ढे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसमें बरहना मर्द व खवातीन है, नंगे मर्द व खवातीन उसके अंदर मौजूद हैं। जब आग का शोला भड़कता है तो उस शोलों के साथ वो लोग मर्द और खवातीन जो नंगे हैं वो बाहर तक आ जाते हैं, यहाँ तक कि वो गड्ढे से बाहर आ जाएंगे। फिर जैसे ही शोला नीचे जाता है उसके साथ में धड़ाम से वो नीचे गिर जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? उन दोनों ने कहा, हम आगे चलते हैं। आगे गए। क्या देखते हैं कि एक खूनी नहर है, एक खून का नहर है, उसके दरमियान में एक शख्स खड़ा है। उस नहर में एक शख्स खड़ा है, उसके साहिल पर एक शख्स खड़ा है जिसके पास पत्थरों का ढेर है, ढेर सारे पत्थर पड़े हुए हैं। जब वो नहर में खड़ा आदमी साहिल की तरफ आता है, किनारे की तरफ आता है, तो ये आदमी पत्थर उठाकर उसके मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से वो वापस अपनी जगह पर लौट जाता है। और फिर जब वो शख्स वापस आने की कोशिश करता है तो उसके साथ ये अमल किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इनका क्या मामला है? उन दो लोगों ने कहा कि आप आगे चलिए। चलते चलते एक सरसब्ज व शादाब बाग की तरफ गए। एक हरा भरा बाग था जिसमें एक लंबा दरख्त था, उसके जड़ के पास यानी उसके नीचे एक बूढ़े शख्स को देखा और चंद बच्चे उनके पास मौजूद थे, और उन्हीं के बगल में एक आदमी को देखा जिसके सामने आग जल रही थी और वो आग को सुलगा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दरख्त पर चढ़ा दिया गया। उन दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्त के ऊपर ले गए और फरमाया, और वहां पर एक मकान में ले गए, एक मकान में ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस मकान में बड़े बूढ़े, नौजवान, बच्चे, औरतें सब थी, और इतना शानदार महल कि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। फिर उसके बाद उससे बाहर निकाले और दूसरे दरख्त पर ले गए, दूसरे मकान में ले गए। वहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और कहा कि ये उससे आलीशान था, ये महल पहले वाले से ज्यादा आलीशान था, उसमें भी नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग और खवातीन थी। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारा माजरा देखा तो उनसे कहा कि जरा मुझे इसकी हकीकत तो बतलाओ जो आज तुमने मुझे सैर कराया है। तो उन दो आदमियों ने कहा, सबसे पहला शख्स जो आपने देखा कि जिसके जबड़े फाड़े जा रहे थे, वो शख्स झूठा शख्स था। वो दुनिया के अंदर झूठ बोला करता था, दुनिया के अंदर झूठ फैलाया करता था,
اس کا یہ حشر ہے، اس کا یہ انجام ہے، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے شخص کے بارے میں بتلایا کہ جس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ جس کا سر کچلا جا رہا ہے، جس کا سر ایک بڑے پتھر سے پھوڑ دیا جا رہا ہے، وہ شخص قرآن کا عالم ہے، قرآن کا جاننے والا ہے، قرآن کا علم اللہ نے اسے عطا کیا، لیکن وہ رات بھر سوتا رہا اور دن بھر اس پر عمل نہ کیا۔ رات کو وہ بے خبر سو گیا، قرآن پر عمل نہ کیا، اور دن کو بھی اس پر عمل نہ کیا، تو اس کا یہ حشر ہے اور یہ قیامت تک اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ تیسری جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو ان دو آدمیوں نے کہا کہ یہ جگہ جو آپ نے دیکھی ہے کہ تنور میں لوگ جل رہے ہیں، تنور میں لوگوں کو ننگے جلایا جا رہا ہے، یہ زانی ہے، زناکار ہیں، جو دنیا کے اندر بدکاری کیا کرتے تھے، ان کا یہ انجام ہے اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے چوتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حادثہ دیکھا، چوتھا حادثہ کہ نہر میں ایک آدمی کھڑا ہے، ان لوگوں نے بتلایا یہ سود خور ہے، یہ دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، اس کا یہ حشر اور یہ انجام ہے، قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بوڑھے اور بزرگ شخص کے بارے میں پوچھا تو بتلایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کے آس پاس نظر آ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے مر چکے ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے بغل میں بیٹھا شخص جو آگ سلگا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ ہے، وہ جہنم کا داروغہ ہے، اور جو پہلا محل دکھلایا گیا وہ عام مسلمانوں کا ہے، جو پہلا محل، جو پہلی بلڈنگ دکھلائی گئی وہ عام مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جو دوسرا محل دکھلایا گیا وہ شہیدوں کے لیے ہے، جو پہلے سے کہیں زیادہ شاندار اور خوبصورت ہے۔ پھر فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ ہمارے ساتھ یہ میکائیل علیہ السلام، یہ دو شخص اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ پھر فرمایا آپ اپنی نگاہ کو اوپر اٹھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو ایک بدلی نما دکھائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ کی انتہا ہے، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ فرشتوں نے کہا ابھی آپ کا وقت مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی آپ کو دنیا میں رہنا ہے، ابھی وقت مکمل نہیں ہوا، اگر وقت مکمل ہو جاتا تو آپ کو اس میں داخل کر دیا جاتا۔ یہ مکمل خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنایا۔ حاضرین گرامی، اس خواب کے تحت اگر ہم دیکھیں تو بہت سے فوائد سامنے آتے ہیں، لیکن جو 4 عظیم گناہ بیان کیے گئے ہیں اس حدیث کے اندر، سب سے پہلا گناہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ کے سلسلے میں اگر ہم شریعت کو دیکھیں تو سب سے پہلے شریعت ہمیں منع کرتی ہے کہ ہم جھوٹ بولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، کہ تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لو، کیونکہ جھوٹ یہ برائیوں کا راستہ دکھلاتی ہے اور برائی یہ جہنم کی طرف لے جانے والی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جھوٹ سے بچنے کے لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی جھوٹ سے لبریز ہے، ہماری صبح سے لے کر شام تک زندگی جو گزرتی ہے وہ جھوٹ کے اندر ہے۔ ہمارا بولنا، ہمارا ہنسنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا لوگوں کو کہانی اور قصے سنانا، یہ سب جھوٹ پر معمول ہے۔ یہ جو جھوٹی کہانی کا جو انجام بتلایا گیا کہ ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے مسلط کر دیا ہے کہ قیامت تک اس کے جبڑے کو پھاڑتا رہے گا، یہ وہ جھوٹ ہے جو آج ہمارے سماج میں موجود ہے۔ آج ہم میں کا ہر شخص اس میں ملوث ہے۔ آج ہمیں سکون حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ جھوٹ دیکھتے ہیں۔ آج یہ جھوٹ ہماری زندگی میں ایسا رچا بسا ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہ فلمی ڈرامے، یہ کامیڈی کے سین اور یہ دنیا بھر کے آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ اس جھوٹ کے ذریعے ہم تسلی حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں سکون حاصل کرنا ہو ہم کوئی کامیڈی لگا لیتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں جو شخص بیان کر رہا ہے کیا اس کی زندگی میں وہ واقعہ ہوا ہے؟ وہ واقعہ اس وجہ سے بیان کرتا ہے، جھوٹا واقعہ۔ آج ہمارے درمیان تو موبائل آ گیا ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن ہم دیکھیں تو فلمی افسانے جو لکھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو ناولس وغیرہ ہیں، یہ سب جھوٹ پر مبنی، ان کے حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، جھوٹی کہانیاں موجود ہیں۔ آج ہم یہ پڑھ کر، یہ دیکھ کر تسلی حاصل کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں۔ آج ہماری زندگی اس میں گزر رہی ہے۔ سامنے والا جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ سامنے سکون حاصل ہو، ہنسے، مزہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، کہ تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو بات کرے اور جھوٹ بولے اس لیے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ مذاق میں جھوٹ بولنا شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اگر ہم مذاق کریں تاکہ لوگوں کو مزہ آ جائے، لوگوں کو تھوڑی سکون حاصل ہو جائے، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ تم جھوٹ بولو۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح نہیں کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق ثابت نہیں ہے؟ ایک مشہور واقعہ، ایک بوڑھا شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جنت کے لیے دعا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بوڑھے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بوڑھے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ وہ بوڑھا شخص رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے اندر ہر کوئی شخص جوان ہو کر داخل ہوگا، نوجوانی کی عمر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مذاق کیا۔ یہ مذاق حقیقت ہے، یہ مذاق صحیح اور درست ہے۔ آج جو ہم مذاق کرتے ہیں، ہمارا پورا مذاق جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم بناوٹی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور اس سے دور اگر ہم اپنی سماجی زندگی دیکھیں، اپنی معاشی زندگی دیکھیں، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں اگر ہم جھوٹ نہ بولیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا، اگر ہم لوگوں کو دھوکہ نہ دیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا۔ عزیزوں، اگر اس جھوٹ کے ذریعے ہم روزی حاصل کرتے ہیں، اگر اس جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے کر روزی حاصل کرتے ہیں، بتائیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر ہم نے جو روزی حاصل کی ہے، جو خوراک ہم نے کھایا ہے، اور اس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے ہیں، کیا اللہ اسے قبول کرے گا؟ کیا روزیاں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا دینے والا ہے؟ ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین سے اٹھ کر اس جھوٹ اور فریب پر ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمیں روزیاں زیادہ ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ایسی روزی سے برکت چھین لیتا ہے۔ لاکھوں کے مالک رہتے ہیں، سکون نہیں ملتا، اللہ رب العالمین ایسی روزی سے برکت چھین لیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، ہر اعتبار سے، چاہے وہ معاشی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، آپس میں رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا سننا، یہاں تک کہ اگر ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہو تو ہم یہ فلمی افسانے، ناولس وغیرہ نہ پڑھیں، اس میں جھوٹی کہانیاں موجود ہیں، اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس جھوٹ سے مکمل طریقے سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، تب جا کر ہماری زندگی صحیح اور درست طریقے پر ہوگی، شریعت اسلامیہ کے طریقے پر ہوگی۔ دوسرا عظیم گناہ جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا اور اس کا جو انجام بیان کیا گیا، اتنا بھیانک کہ قیامت تک ایک بندہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلط ہوگا جو اس کے سر کو پھوڑتا رہے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا لیکن قرآن پر عمل نہ کیا۔ اس نے قرآن کو تو یاد کر لیا، مکمل حفظ کر لیا، لیکن اس کی پابندی اس نے نہ کی، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی اس نے عبادتیں نہ کی، رات بھر وہ سوتا رہا اور دن کے اندر بھی اس پر عمل نہ کیا۔ یہ اس شخص کا انجام ہے کہ اللہ رب العالمین ایک آدمی کو مسلط کر دے گا، قیامت تک اس کا سر پھوڑتا رہے گا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں۔ آج الحمدللہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے، لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے، اپنے اس بچے سے عمل نہیں کرواتے۔ اس طریقے سے دونوں اس عمل میں شامل ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو حافظ اور عالم تو بنا دیا، باعمل نہیں بنا سکے۔ انجام یہ ہے اللہ رب العالمین قیامت تک ایسے شخص کو مسلط کر دے۔ آج ہمارا معاشرہ اسی طریقے پر ہے، ہم نے حافظ اور عالم تو بنا دیا، نہ خود عمل کر پا رہے ہیں، نہ اس بچے سے عمل کروا پا رہے ہیں۔ ہم نے حافظ بنا دیا، وہ حفظ کر لیا، وہ بھول گیا، اسے کچھ یاد نہیں۔ یہ انجام ہے اس شخص کا۔ آج ہمارا رجحان تو اس طرف ہے کہ ہم عالم اور حافظ بنائیں،
لیکن اس کی حفاظت کی فکر ہمیں نہیں ہے، اس پر عمل کی فکر نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑنا اور قرآن سے اعراض کرنا، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہماری روزیاں تنگ کیوں ہیں؟ آج ہماری زندگی اتنی تنگ کیوں ہے؟ ہم نے قرآن کی تعلیم تو حاصل کی ہے، ہمیں قرآن کا علم تو ہے، شریعت کا علم تو ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہمارے ذکر سے جو اعراض کرے گا، جو منہ پھیرے گا، ہم اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کا جینا دوبھر کر دیں گے۔ آج ہماری حالت یہی ہے، ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، ہمیں سکون حاصل کرنا ہے، ہم کہیں اور سکون تلاش کرتے ہیں۔ نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمیں اگر ہمارے دلوں کو سکون چاہیے تو اس ذکر سے ملے گا، اس قرآن سے ملے گا، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے سے ملے گا۔ ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر یہ رمضان کا مہینہ نہ آئے، ہمارا قرآن ختم نہیں ہوتا، ہم قرآن کو دیکھتے تک نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ عطا کیا جس میں ہم کم از کم قرآن کو کھول کر دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، ایک دور ختم کرتے ہیں۔ ہم اپنا خود کا جائزہ لیں، ابھی تک جو پچھلے رمضان سے ابھی رمضان آنے والا ہے، ہم نے قرآن کو دیکھا؟ ہم نے قرآن کا ایک بھی پنہ پڑھا؟ ایک بھی صفحہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی؟ ہماری صبح ہوتی ہے، ہمارے ہاتھوں میں فون ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا میسج آیا، کس کا کیا پیغام آیا۔ ہماری صبح اس سے ہو رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری صبح ہونی چاہیے کہ اللہ نے آج ہمارے لیے کون سا پیغام رکھا، اللہ نے آج ہمارے لیے کون سا میسج دے رکھا ہے، ہمیں کس چیز پر عمل کرنا ہے، کس چیز سے باز رہنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام تھا، یہ ہمیں اپنانے کی ضرورت تھی۔ آج ہم اس سے دور ہیں اور ہم رونا روتے ہیں۔ آج ہماری روزیاں تنگ کیوں ہیں؟ آج ہماری عبادتیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جمعہ گزرتے ہیں، روز ہر جمعہ کو یہاں درس ہوتے ہیں، ہر روز یہاں درس ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہمارے کانوں پر جو نہیں رہی تھی۔ ہم پیغام تو لے کر جاتے ہیں۔ یاد رکھو، انجام یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن کا علم حاصل کیا، عمل نہ کیا، اللہ رب العالمین ایک شخص کو مسلط کر دے گا جو قیامت تک ہمارے سر کو پھوڑتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جو تیسرا عظیم گناہ بیان کیا گیا وہ ہے زناکاری اور بدکاری۔ آج ہمارے سماج کے اندر زناکاری اور بدکاری اتنا عام ہے اور اتنا سستا ہو چکا ہے کہ کھلے عام بدکاریاں چل رہی ہیں، کھلے عام لوگوں کو یہ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ آج ہم اپنا مسلم سماج، اپنا خود کا سماج دیکھیں، جس شریعت نے، جس اسلام نے عورتوں کو مکمل پردہ کرنے کا حکم دیا، یہ فحاشی، یہ بدکاری کہاں سے آتی ہے؟ یہ آدمی جب اپنی نگاہ، یہ انسان جب اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، آج کے زمانے میں اگر ہم یہ اس بات پر غور کریں کہ لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کریں، یہ سوچ لے آدمی، اور پھر اس کے بعد اپنے خود کا گھر کا جائزہ لیں۔ ہماری عورتوں کو، جن کو ایک مسلمان عورتوں کو جو مکمل حیا اور پردہ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، جو پردہ آج ہماری مسلم خواتین استعمال کرتی ہیں اس کو بھی پردے کی ضرورت ہے۔ جو پردہ، جو برقع آج ہماری مسلم عورتیں استعمال کرتی ہیں اس کو بھی پردے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے یہ برقع، یہ پردہ ایک فیشن بنا لیا ہے، ایک فیشن کے طور پر اسے پہنا جاتا ہے، دنیا بھر کی اس میں سجاوٹیں کی جاتی ہیں۔ ایک مسلم خواتین کو جب باہر نکلنے کا حکم دیا گیا تو کیسے دیا گیا کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ آج آدمی اپنی نگاہ کتنا بچائے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اپنی طرف لبھانے کے لیے آج ہماری مسلم خواتین اس قدر گر گئی ہیں، مغربی تہذیب ان کے اوپر اتنی غالب ہے کہ انہیں یہ برقع جو اسلام نے دیا ہے پسند نہیں۔ اگر یہ اسلامی شریعت ہمیں پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر ہمیں دین اسلام پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں کچھ بھی کو قابل قبول نہیں، کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرنے والا۔ اگر ہم اپنا مسلم سماج سدھار لیں، یہ بدکاری، یہ فحاشی، یہ بے حیائی ہمارے سماج سے دور ہو سکتی ہے۔ آج
اتنا عام ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں، آج ہمارے نوجوان بچے اس چیز کو دیکھتے ہیں، جب فحاشی اور اوریانیت کی چیزیں جب دیکھتے ہیں تو انہیں سماج اور معاشرے میں گھونپنی یہ عورتیں انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتی. وہ موبائل کے اندر، وہ ٹیلی ویژن کے اندر ایسے ایسے سیریلز، ایسے ایسے چینلز دیکھتے ہیں کہ انہیں سماج کے اندر اپنی ماں و بہنوں اور اپنی خواتین کو دیکھتے ہوئے انہیں کچھ بھی شرم و حیا محسوس نہیں ہوتی. وہ عام چیز سمجھ رکھے ہیں. اگر کوئی نیم برہنہ لباس پہن کر کوئی خواتین نکلے، اس پر نظر پڑے، یہ گناہ نہیں سمجھا جاتا. یہ وجہ ہے اس چیز کی کہ آج ہمارے اندر، خود کے اندر اتنی بے حیائی ہے، ہم نے اتنی اس قدر بے حیائیاں دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں جو بے حیائی ہونی چاہیے وہ بے حیائی نظر نہیں آتی. شریعت نے تو یہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. قریب سے مراد جو وسائل ہیں اس کے بھی قریب نہیں جانا ہے. جو وسائل ہیں، جو زنا تک پہنچانے کے وسائل ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس لیے کہ یہ کھلی بدعملی ہے، کھلی فحاشی اور بے حیائی ہے. شریعت نے جو حد نافذ کی ہے، ایک زناکار پر اگر مرد اور خواتین زانی ہوں اور غیر شادی شدہ ہوں تو دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. یہ سزا شریعت نے نافذ کی ہے. اسی طریقے سے اگر شادی شدہ مرد اور عورتیں زنا کر لیں، انہیں زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے. یہ شریعت کی سزا ہے. اتنا عظیم سزا ہے کہ سماج کے درمیان ایک گڑھا کھودا جائے، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور مرد و خواتین کو اس میں گاڑ دیا جائے اور پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جائے. اتنا سنگین جرم یہ بدکاری ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگا دے کہ یہ شخص بدکار ہے اور 4 گواہ نہ لا سکے، اس پر گواہ نہ پیش کر سکے، اس پر بھی شریعت نے حد نافذ کی کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں. یہ اتنا سنگین جرم ہے، آج ہمارے سماج کا فیشن بن چکا ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بالکل سستا ہو چکا ہے. آج ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے. جس کا حشر یہ ہے، جس کی سزا اور انجام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو مسلط کر دیا ہے کہ نہر سے باہر آئے گا تو اس کا منہ پھوڑ دیں گے. جس کا حشر اور انجام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک گڑھے کے اندر آگ جلا کر ان لوگوں کو جہنم قیامت تک سزا دیتا رہے گا. اور ایک چوتھی سزا اور انجام جو بیان کیا گیا وہ سود خوروں کا ہے. وہ سود خوروں کا ہے جو سود کھاتے ہیں اس دنیا کے اندر، سود کھاتے ہیں. سود آج ہمارے سماج کے اندر سود کے ایسے ایسے ذرائع موجود ہیں کہ بندہ اگر بچنا بھی چاہے تو بہت مشکل ہے. سود کے ایسے ایسے ذرائع، جس کے سود کے سلسلے میں شریعت نے تو یہ کہا کہ سود کا لینے والا، سود دینے والا، سود پر گواہ بننے والا، سود کو لکھنے والا، یہ 4 لوگوں کا تذکرہ کیا. ان 4 لوگ اگر سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کو لکھتے ہیں، سود پر گواہ بنتے ہیں تو یہ سب کے سب اپنے گناہ میں سب کے سب برابر ہیں. آج ہمارا سماج، ہمارے نوجوان سودی کاروبار کرتے ہیں. یہ مارکیٹنگ، آن لائن مارکیٹنگ، فکس ڈپوزٹ روم، اسی طریقے سے آن لائن خرید و فروخت، اس میں ہم ذرہ برابر بھی ہچکچاتے نہیں ہیں، ذرہ برابر بھی ہمیں شک نہیں ہوتا، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارا کام ہونا چاہیے. سود کا جو سب سے ادنا درجہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا. سود کا سب سے ادنا درجہ ہے. ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں سود مکمل طریقے سے رچا بسا ہے. میں صرف ایک مثال دوں. آن لائن خرید و فروخت میں ایک ہوتا ہے کوسٹ ای ایم آئی اور ایک ہوتا ہے نو کوسٹ ای ایم آئی، یعنی جس میں انٹرسٹ لگتا ہے اور ایک میں نہیں لگتا ہے. انٹرسٹ ہم یہ جانتے ہیں سود جس میں اضافی پیسہ لگ جائے. مثال کے طور پر کوئی بھی سامان 1000 کا ہے، اگر ہم اس کو قسط پر لیتے ہیں تو وہ 1200 کا ہو گیا، 200 ایکسٹرا ہو گیا، تو یہ 200 سود ہے.
एक क्या होता है नो कॉस्ट EMI, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाए। हम क्या समझते हैं कि ये जायज है। हम अगर उसके टर्म एंड कंडीशन देखें तो उसके अंदर ये जरूर लिखा होगा कि अगर आपने महीना पूरा होते आपने वो रकम अदा न की, आपको एक्स्ट्रा चार्ज लग जाए। अगर हमने कोई भी चीज किस्त पर ली है, नो कॉस्ट EMI है, महीना पूरा होते ही अगर हमने अदा न किया, हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। और इस चीज को हम कबूल करते हुए उस चीज को खरीद लेते हैं कि अगर हमने वक्त से पहले अदा न किया तो हम सूद देंगे। इस चीज पर हम साइन करते हैं, इस चीज को हम कबूल करते हैं। आज हमारा खरीदो फरोख्त ऐसे है, जिसका अंजाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि एक खून के नहर में खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शख्स को मुसल्लत कर देगा और वो उसको उसी नहर के अंदर धकेलता रहेगा, पत्थरें मारता रहेगा। ये अंजाम है सूद का। आज हमारा समाज, हमारा नौजवान इसमें मुलव्विस है। इतनी सारी बुराइयां लेते हुए हम अपने आप को मुसलमान कैसे कहते हैं? इतनी सारी बुराइयां, इतने सारे जराइम लेकर हम अपने आप को अल्लाह के दरबार में कैसे लाते हैं? हदीस में तो यह आया कि एक लुकमा अगर हराम का आदमी खा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन 40 दिन तक नमाजें कबूल नहीं करता, इबादतें कबूल नहीं करता। हम इतनी सारी मक्कारियां, इतनी अय्यारी, इतनी फहाशी और रियानियत के साथ हम रहते हुए, जिंदगी गुजारते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कैसे आते हैं? हमें ये आज़्म करना चाहिए, हमें ये पुख्ता इरादा करना चाहिए कि हम ये बुराइयां छोड़कर अल्लाह के पास आए, ये बुराइयां खत्म करके अल्लाह के पास आए। अगर इन बुराइयों के साथ हम आते रहे, इन बुराइयों को लेते रहे, अल्लाह की इबादतें करते रहे, अल्लाह उस इबादत को कबूल भी करता रहा, कल कयामत में क्या होगा? कल कयामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके पीछे जो हमने गुनाह किए हैं, उन गुनाह का जो सजा और जो जजा होगा, उसमें ये नेकियां काम ना आएंगी। इन नेकियों के साथ हमारे वो जराइम इतने ज्यादा हैं कि ये नेकियां हमारे लिए कम पड़ जाएंगी। जरूरत इस बात की है कि हम नेक अमल करें, लेकिन बुराइयां छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाएं। इन बुराइयों को छोड़कर अपने दिल को पाक और साफ करके, ये रमजान का महीना जो हमारे लिए आ रहा है, ये बाइस है, बरकत है, ये मुबारक महीना हमारे लिए आ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक मौका दे रहा है कि हम अपने आप को सुधार लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारे लिए जन्नत तैयार कर रखा है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर ले, उस जन्नत के हुसूल के लिए दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हमें गुनाहों से बाज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे जो खताएं हो चुकी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन्हें बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। इलाह आलमीन हमारी नेकियों को तो कबूल फरमा। हम में से जो किसी भी मर्ज में मुब्तला है, इलाह आलमीन तो उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। इलाह आलमीन जो मर चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र को नूर से भर दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।